اس کی ساری زندگی کی جنگ ہے رول آف لا کے لیے. اگر آپ دیکھیں ابھی ہم لوگ پولیس سے کیوں ڈرتے ہیں, ہم تھانے کچہری سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم حق پہ ہیں تب بھی ہم ہی پکڑے جائیں گے. کسی بات پہ بلیو نہیں کرتے ہم لوگ صرف ایک خان کی بات پہ بلیو کرتے ہیں. یہ جو میڈیا جو سب کچھ ہے, کیوں چھوڑ دیا سب لوگوں نے ٹی وی دیکھنا, کیوں ساروں کی ریٹنگ زیرو ہو گئی؟ اس وجہ سے کہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیدھی سی بات ہے کہ تحقیقات کریں اور سامنے لے آئے سب کچھ. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے, ہمارا خان ہے, اس کے خلاف ایلیگیشن ثابت ہوتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا, چوک میں لٹکا دے, ہم تو ساتھ ہوں گے. لیکن خان نے رول آف لا کی بات کی ہے نا, تو رول آف لا کی بات ویسے نہیں کر دی اس نے. اس کی ساری زندگی کی جنگ ہے رول آف لا کے لیے. اگر آپ دیکھیں ابھی ہم لوگ پولیس سے کیوں ڈرتے ہیں, ہم تھانے کچہری سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم حق پہ ہیں تب بھی ہم ہی پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو جب ہم اس چیز کو ہم لوگ نہیں ہائی لائٹ کریں گے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. خان نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی تو جنگ یہی تھی کہ امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون کیوں ہو. تو ابھی ہم لوگ ایک چیزیں دیکھ رہے ہیں نا جو تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قانون تو ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں ادارے بکے ہوئے ہیں. بہت افسوس کم کام ہے کہ ادارہ جو ہے نا کسی ایک شخص کی وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اداروں میں کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں, ہر جگہ کالی بھیڑیں موجود ہیں. سارے کے سارے ادارے نہیں ہوتے, لیکن جو بکے ہوئے لوگ ہیں مہربانی فرمائے ان کو بے نقاب کریں, ان کو بے نقاب کریں. ان کو کہیں خدا کے بندو اپنے ضمیر کی آواز ہی سن لو. دیکھیں ادارہ کوئی برا نہیں ہے, شخص برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کسی ایک ادارے میں کام کر رہی ہوں اور میں غلط کام کر رہی ہوں تو کیا میرا پورا ادارہ غلط ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ادارے کے اندر کچھ جو غلط لوگ ہوتے ہیں, کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پکڑیں, ان کو بے نقاب کریں. اچھا میم, کل قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی سلیکشن ہونے جا رہی ہے, تو آپ کو پہلے یہ بتائیں کہ یہاں پہ احتجاج آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی سلیکشن ہونے جا رہی ہے الیکشن کے بعد سلیکشن ہی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو احتجاج کر رہی ہیں یہاں پہ, تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں, یا جو ووٹ دیا اس کے خیال میں؟ 2 سال سے ہم لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی آواز تو پہنچا دی عوانوں تک. آگے جو ہے اب ان کی مرضی ہے, جو مرضی کریں. فیصلہ سازوں کو ہم کہیں گے کہ جو کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن ہم نے اپنی آواز نہیں دبانی اب, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ حق نہیں ملتا, حق چھین کے لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری اموات ہو گئی, ہمارے لوگ جو ہیں مر گئے. ٹھیک ہے, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کون ان کی آواز سن رہا ہے؟ کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن رہا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں. بیسیکلی ہم سے سب سے پہلے انصاف کا قانون جو ہے نا لانا پڑے گا اس ملک میں. انصاف کو عام کرنا پڑے گا. انصاف عام بندے کی ریچ میں ہوگا تو تبھی اس ملک کا حالات بدلیں گے, ادروائز نو ہو. اچھا میم, لاسٹ میں آپ ان لوگوں کو اس پیغام دینا چاہیں جن کے خیال میں آپ کو ایفیلیٹ کیا گیا الیکشن میں, جن کی مدد کی گئی ہے الیکشن میں, اور جو اقتدار میں آ رہے ہیں ابھی اس وقت؟ ان کو میں کیا کہوں؟ میں ان کو کہوں گی خدا کے بندو اپنے ضمیر کی آواز سنو. کم از کم اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے, کم از کم تم لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ تم لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تم لوگ ہارے ہوئے تھے, تم لوگوں کو جتایا گیا ہے, تو کم از کم اتنا تو کرو کہ تم لوگ خود کہہ دو. جیسے کچھ لوگوں کا ضمیر جاگا, الحمدللہ ان کا ضمیر جاگا, انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں جتانے کی کوشش کی گئی اور ہم نے انکار کیا. ٹھیک ہے, تو کم از کم جو لوگ اس وقت حلف اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہو کے, اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف اٹھا رہے ہیں, پاک کتاب کا ذکر ہے اس میں کہ بھئی آپ پاک کتاب پہ حلف لیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جو کچھ کریں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس ملک میں, کیونکہ اسلامی ملک ہے تو اس میں اس طرح اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے, تو کریں گے. تو کیا آپ حلف اٹھا رہے ہیں, کیا آپ حلف اٹھا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے جو ہے نا کھڑے ہو کے حلف کا آغاز جھوٹ سے ہو رہا ہے؟ ظاہری سی بات ہے, حلف کا آغاز ہی جھوٹ سے ہو رہا ہے. بھئی ہر چیز کا آغاز جھوٹ سے ہے نا. جھوٹے کیسز خان پہ, ٹھیک ہے, جھوٹا مینڈیٹ, جھوٹے جو ہے نا سلیکٹڈ آنے لگے ہیں. ابھی کہتے تھے نا سلیکٹڈ ہے خان, تو اتنی کوشش کی نواز شریف کو سلیکٹ کروا لیتے نا, کیوں نہیں سلیکٹ کروایا؟ کروا لیتے سلیکٹ. اینی تھنگ ایلس؟ نو میم, تھینک یو سو مچ.